الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے، اس لیے جنوں کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ زمانِ جاہلیت میں کفار مکہ کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ وہ لوگ جب کسی مقام پر اترتے، کہیں ٹھہرتے، کسی وادی میں جاتے تو وہ جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے، ان سے ڈرتے تھے۔ اسی پس منظر میں اللہ رب العالمین نے اور اس چیز پر بریک لگاتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر وہ کسی سے پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے، اللہ کے سوا کسی اور سے پناہ نہ طلب کرے، کیونکہ یہ معاملہ عقیدے کا معاملہ ہے اور یہ توحید سے متعلق بات ہے۔ اس لیے توحید کی حفاظت کی خاطر وہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور سے پناہ نہ طلب کرے۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص کسی مقام پہ اترے، کسی وادی میں ٹھہرے، تو وہ اس دعا کا اہتمام کر لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک کہ وہ وہاں سے کوچ نہ کر لے۔ کتنی اچھی اور کتنی جامع دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور توحید کی حفاظت اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ وہ دعا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین ہی سے پناہ طلب کریں، کسی اور سے نہیں۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اس لیے جنوں کے بڑے ہونے کا کوئی معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اور نہ ہمیں جنوں سے ڈرنا ہے، کسی اور شخص سے وہ ڈرنا نہیں ہے جو اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ وہ خوف ہمارے دل میں نہ ہو جو اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ باقی چیزیں، آدمی سانپ سے ڈر جاتا ہے، آدمی شیر سے ڈر جاتا ہے، آدمی کسی ڈاکو اور قاتل سے ڈر جاتا ہے، یہ ایک طبعی اور فطری ڈر ہے، اس کا ہونا لازمی ہے، یہ ہماری توحید کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ڈر، خوف، رجا جو اللہ رب العالمین سے رکھا جاتا ہے، وہ چیز ہمارے دل میں کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی تمام چھوٹی بڑی چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔